بہت ہی تکلیف میں ہو مریض تو اس مریض کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پچھلے پہر میں آ کے رات کو کچھ نہ کچھ آرام سکون ہو جاتا ہے، بڑا کچھ سکون کا وقت ہوتا ہے، کچھ ہے اس کی نفسیاتی بات اس کے لیے یہ ہے۔ اور اس میں پھر نوافل کا اہتمام، فرائض کے بعد نوافل۔ اور دوسری چیز مخالفت نفس میں سب سے زیادہ مؤثر شے جہاد فی سبیل اللہ، دعوت اللہ اور اقامت دین کی جد و جہد میں لوگوں کی مخالفت، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے طعنے، لوگوں کا بائیکاٹ، لوگوں کی طرف سے پرسیکیوشن، جان اور مال کا نقصان، اور جب جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ بن جائے تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، یہ مخالفت نفس کا سب سے مؤثر ذریعہ۔ اس لیے کہ نفس انسانی کا سب سے پوٹنٹ جو ہے محرک، سب سے پوٹنٹ انسٹنکٹ پریزرویشن آف دی سیلف ہے، پھر پریزرویشن آف دی اسپیشیز ہے جس کے لیے سیکس ہے۔ آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، یہ مخالفت نفس کی انتہا ہے۔ پھر ظاہر بات ہے کہ وہ گھر کا آرام تو نہیں ہے، ہر وقت جنگ نہیں ہو رہی ہے، مارکا نہیں بھی ہے، بدر کے لیے نکلے ہیں، سفر کی مشقت ہے، راشن کی کمی ہے، رسد نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اور آخری درجے میں آ کر کہ جب سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو بہرحال جو بھی جنگ میں جاتا ہے وہ موت کا، وہ ایک دفعہ تو گویا کہ اس کو ذہناً قبول کرتا ہے تو جاتا ہے، اس کے بعد واپس آ جانا تو نافلۃ لک کے درجے میں ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ اور یہ دعوت اللہ، دعوت اللہ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ طنز ہوگا، استہزاء ہوگا، تمسخر ہوگا، مذاق اڑایا جائے گا۔ جب محمد رسول اللہ جیسی شخصیت کو کہ جن سے زیادہ عزیز اور محبوب انسان مکے والوں کو کوئی نہیں تھا، الصادق الامین کا خطاب ان کو دیا انہوں نے، شاعر ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہیں، اور یہ کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، کوئی اجمی غلام انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے، اس سے یہ سیکھ کر آتے ہیں اور ہم پر دھوس جماتے ہیں کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے۔ یہ ساری باتیں سننی پڑ رہی تھی محمد رسول اللہ کو، اور دل زخمی ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اثرات نہ ہوتے ہوں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو جب دیکھا ہے آپ نے نزع کے عالم میں تو آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ ایک حساس قلب تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پتھر کا ٹکڑا تو نہیں تھا، نہایت حساس سب کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اسی لیے دلجوئی کے لیے آیات نازل فرمانی پڑی نا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے نبی آپ کیوں خامخواہ ملول و غمگین ہوتے ہیں؟ ان کے کہنے سے کوئی آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، لیکن صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے۔ پھر جیسے جیسے بات آگے بڑھی، فزیکل پرسیکیوشن، پھر فاقے بھی آ رہے ہیں، پھر 3 برس کی حضور کی قید سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں، فاقوں کا وہ عالم ہے، سوکھے چمڑے ابال ابال کر اس کا پانی ٹپکایا جا رہا ہے بچوں کے حلق میں، یہ غذا بن رہی ہے۔ کبھی کسی نے جان ہتھیلی پر رکھ کر، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کے قریبی عزیز تھے، وہ کبھی پہاڑ کے چوٹی کو کراس کر کے، اس لیے کہ گھاٹی کے دونوں طرف پہرا تھا، گھاٹی وہی ہوتی ہے 2 پہاڑ ہیں اس کے درمیان ہے، اور ادھر بھی ایک منہ ہے اس کا، ادھر بھی ایک منہ ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، عقبہ کس کہتے ہیں؟ شیب اور عقبہ۔ اب اگر کوئی پہاڑ کے اوپر سے اتر کر اور پھر کچھ پہنچا دے تو پہنچا دے، کچھ کھانے کے لیے ہو جا، ورنہ ممکن نہیں۔ 3 برس یہ ہے مخالفت نفس۔ اس سے زیادہ پوٹنٹ اور کون سی مخالفت نفس ہوگی؟ تو حضور کا جو سلوک تھا، سلوک محمدی، اس کے 3 کارڈینل پرنسپلز ہیں: حصول ایمان،
بذریعہ قرآن. ایمان کی آبیاری بذریعہ ذکر. ذکر میں پھر اولاً قرآن، پھر نماز، پھر ادعیاء اور آد معصورہ مسنونہ، اور مخالفت نفس. اور مخالفت نفس میں ریاضتیں، عبادتیں، ان میں فرض کی جگہ اہم ترین، اور پھر نوافل. اور نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ، دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کے موانع اور رکاوٹیں، اور اس میں ایثار اور قربانیاں، اور اس میں مشقتیں اور محنتیں اور تکلیفیں اور مصائب جھیل کر اس میں ثابت قدم رہنا. یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کارڈینل پرنسپلز. اس کے بعد ہوا کیا ہے وہ بھی ذرا چند دور ہیں، ان کو گن لیجئے. دور خلافت راشدہ تک تو یہی تھا تصوف. اپنے وقت کے صوفی اعظم حضرت عمر ہے، ان سے پہلے کے صوفی اعظم ابو بکر ہے. ابو بکر سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ ابو بکر سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا؟ ابو بکر سے بڑا غیر انبیاء میں عارف، اللہ کا جاننے والا عارف کون ہوگا؟ اب چونکہ یہ ساری اصطلاحات ہم ان کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے تو ہم نے وہ ایک کیٹیگری علیحدہ رکھی، وہ تو صحابہ ہے. صحابہ تو ہے، لیکن صحابہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑے عارف باللہ وہی تھے، سب سے بڑے عاشق رسول وہی تھے، سب سے بڑے باصفا قلب کے صفائی والے وہی تھے، سب سے زیادہ مخلص وہی تھے، سب سے بڑے صوفی وہی تھے. یہ تو دور وہ تھا جس میں ہمارے ہاں وحدت تھی، توحید کی، وہ وحدت کی یہ شان بھی کہ قیادت جو تھی مسلمانوں کی، سیاسی قیادت، علمی قیادت، روحانی قیادت ایک ہی جگہ پر. اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد یہ قیادت کی تقسیم ہونی شروع ہوئی. پہلے سنویت آئی، دینی علیحدہ، سیاسی علیحدہ. سیاسی تو اب عصبیت کے بل پر چلے گا، کوئی قبائلی عصبیت حکومت کے پیچھے ہو تو حکومت مضبوط ہوگی. لہذا معاملہ ڈائیکاٹمی، سنویت آ گئی. کچھ آگے چل کر اب علم دینی لوگوں کے اندر بھی کچھ لوگوں میں وہ تصوف کی طرف، فائے قلب کی طرف، حصول معرفت کی طرف، تزکیہ نفس کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی. کچھ کی زیادہ توجہ علم ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، علم کلام اس کی طرف ہو گئی. ہوتے ہوتے ہماری امت کی قیادت میں توحید کی بجائے تسلیس آ گئی. اسی کو عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ تابع تابعین کے زمانے میں، وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها. یہ 3 طبقات ہیں کہ جو دین کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں. بادشاہ، وہ سیاسی اور عسکری قیادت ہو گئی. علماء سو، یہ علمی قیادت ہے، ان میں سے جو برے لوگ ہیں علماء حقانی علیحدہ ہے، علماء سو. اور تیسرے وہ صوفیہ جو دنیا پرست ہے، دکھاوے کے صوفی بنے ہوئے ہیں، حصول دنیا کا ذریعہ بنایا ہے. اور یہ ابھی تبع تابعین کا دور ہے، 3rd جنریشن ہے ابھی صرف حضور کے بعد. اور اس میں بھی کیفیت کیا ہو گئی تھی کہ یہ شعر کہنا پڑ رہا ہے. اب تصوف کے میدان میں جو پہلی غلطی ہوئی ہے، جو میرے نزدیک ہمالائن مسٹیک ہے، کہ ایک مجہول الاصل لفظ اصطلاح کو اس کا عنوان بنا دیا گیا. تصوف یہ لفظ تو نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا. یہاں تک کہ تصوف کے بڑے سے بڑے حامی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں یقین سے معلوم ہے کہ کس لفظ سے بنا ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کہیں کہ یہ صفا سے بنا ہے، صفائے قلب سے، لیکن صفا سے کسی عربی قاعدے سے بن ہی نہیں سکتا. یہ صوف سے بن سکتا ہے، اون. اور اس میں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائی زمانے کے جو یہ جن کے طبیعت میں فقر کا غلبہ تھا، تو ویسے مسلمانوں میں جو ہے بڑی اب خوشحالی آ گئی تھی، تو کپڑے اچھے پہنتے تھے، کاٹن، رومی کتان. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ اب کاٹن جو ہے سب سے مہنگا لباس ہے پہننے کے لیے.
تو رومی کٹان جو ہوتی تھی وہ ایک بہت اعلیٰ شے ہوتی تھی، وہ بہت نرم بھی، بہت عمدہ، لیکن یہ کہ اس وقت وہ اون کے لباس پہنتے تھے تاکہ جسم کو بجائے آرام کے تکلیف رہے، چبھے، یہ غفلت طاری نہ ہو۔ اگر اون کی کوئی گدڑی جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے پشمینہ پوش، جس کو اقبال نے کہا صوفیے پشمینہ پوش، صوفیے پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، تو پشمینہ پوش تو ایک تو لفظ سے بنتا ہے، یا ایک اور خیال ہے کہ یہ اصل میں یونان کا جب تہذیب آئی ہے، ثقافت آئی ہے، تو صوفی، یہ صوفی کا لفظ جو ہے یونانی زبان میں حکمت کے لیے ہے، تھیوسوفی، فلوسوفی، فلوسوفی آف لاجک، حکمت منطق، یہ فلسفی ہے۔ تھیوسوفی حکمت مذہب، تو حکمت چونکہ وہ معرفت اور حکمت یہ ان حضرات کی بہرحال ایک دلچسپی تھی اور تصوف کے مقاصد میں تھا، لہذا وہ صوفی کا لفظ شاید آیا ہے، واللہ عالم، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اسے ہمالائن مسٹیک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دین کی، قرآن کی، حدیث کی اصل اصطلاح تھی احسان، اس کے لیے یہ حجاب بن گئی۔ احسان کا لفظ آج اچھے پڑھے لکھے مسلمان بھی نہیں جانتے کہ احسان کس شے کو کہتے ہیں۔ یہی معلوم ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا، کسی کی تکلیف رفع کر دینا، یہ احسان ہے۔ احسان اسلام وہ کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن ابتدائی دور میں معرفت کا معاملہ بھی یہ تھا کہ قرآن سے اور سنت سے، یہی ذریعہ تھا ابتدائی دور کے صوفیاء کا معاملہ، اور عمل صالح اور ریاضت بھی تھی تو عبادات کے ذریعے سے، اس میں کثرت، اس میں نوافل۔ البتہ جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ اس معنی میں اب کم ہوتا گیا۔ کیوں ہوتا گیا یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اسلامی حکومت رفتہ رفتہ ملوکیت میں بدل گئی، اب ہیں ملوک، ہیں مسلمان۔ اب جو جہاد وہ کر رہے ہیں وہ جہاد اصل میں فی سبیل اللہ نہیں ہے، اپنی مملکت کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ریونیوز زیادہ ہو، زیادہ بڑا محل بنے، زیادہ بڑے شان و شوکت سے رہے، بادشاہ کا تو مقصد ہی ہے۔ لہذا خالص جہاد فی سبیل اللہ کا میدان وہ بند ہو گیا۔ اب تو فوج ہے، فوجی ہے، اسٹینڈنگ آرمیز ہے، ایک پیشہ بن گیا۔ کہاں وہ جہاد فی سبیل اللہ، وہ کوئی پیشہ تو نہیں تھا، صرف غرض ہو اللہ کے دین کی خدمت اور عصمت، ذاتی کوئی مقصد آ گیا تو جہاد فی سبیل اللہ کہاں رہا، وہ تو زیرو سے ضرب کھا گیا۔ رفتہ رفتہ تدریجاً یہ جہاد کا وہ کھاتا بھی ختم۔ وہ تو بادشاہوں کی سول سروس ہے، ملٹری سروس ہے بادشاہوں کی، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ زیادہ بڑی بادشاہ، پھر یہ کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے۔ دوسرے یہ کہ اندرون اپنے دارالاسلام میں چونکہ حکمران مسلمان ہیں اور وہ کفر کا حکم نہیں دے رہے، لہذا جہاد ان کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا، خروج ان کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا، لہذا جہاد والا حصہ جو تھا سلوک محمدی کا وہ زیرو ہو گیا۔ اب جب ایک طرف سے زیرو ہوگا تو دوسری طرف زیادہ بڑھے گا۔ اب رفتہ رفتہ سارا زور ریاضتوں پر، مراقبوں پر، اندر ہی اندر چکی پیسنا اپنے اندر، یہی رہ جائے گا۔ رگڑے جاؤ اپنے آپ کو، رگڑے جاؤ اپنے آپ کو، رگڑے جاؤ، اور ذکر اور ضربے اور مراقبے، اس لیے کہ وہ اصل جو تھا میدان مجاہدے کا، وہ باہر کا میدان تو بند ہو گیا۔ دارالاسلام میں کیا کرے، یہ تو مسلمان حکمران ہیں، اور بہرحال اسلامی قانون تو نافذ ہے، خطیب ہے، قاضی ہے، مفتی ہے، سب کچھ ہے۔ ہاں بھائی فاسق ہے، فاجر ہے، ہوا کرے، وہ اللہ کے ہاں اپنا جواب دے لیں گے۔ باہر کا معاملہ ہے تو وہ بھی ایک دور تک تو رہا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تک تو یہ تھا کہ وہ یہ کرتے تھے، 6 مہینے چلے جاتے تھے، اس وقت تک ابھی جو میں نے کہا کہ ہندوستان میں بھی جو اسلام آیا تو ابھی اس اسلام کے اندر وہ اصل جذبہ باقی تھا، خالص جو بھی دور نبوی اور دور
خلافت راشدہ کی حد تک نہ سمجھیے، انٹینسٹی وہ نہ سمجھیے، کچھ تو تھا نا. آخر خود محمد ابن قاسم اتنی چھوٹی عمر میں اتنا نیک اور پارسا انسان، لیکن ہوتے ہوتے تو وہ صورتحال بھی بدل گئی. تو گویا کہ سلوک محمدی کا ایک کھاتا بند. تو اب سارا زور ریاضتوں پر ہوگا، عبادتوں پر ہوگا، نوافل پر ہوگا، اذکار پر ہوگا، مراقبوں پر ہوگا. تو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک گوشے کو دوسرے گوشے کو آؤٹ آف پروپورشن بڑھانا پڑا. اسی کو میں اس طرح تعبیر کیا کرتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی درخت آپ یہاں لگا دیں، آپ نے اس کو بڑھنے والا درخت ہے، چھت تک پہنچ کر کیا کرے گا؟ وہ تو مڑے گا. اگر اب بھی بڑھے گا تو مڑے گا. یہ جو سلوک محمدی تھا، جب آبر چھت آ گئی، اسلامی مسلمانوں کی حکومت کی چھت آ گئی، اب جہاد فی سبیل اللہ تو ہو نہیں سکتا، تو اسے ڈیفلیکٹ ہونا ہی ہونا ہے. یہ ڈیفلیکٹڈ فارم آف تصوف ہے جو اس لیے وجود میں آیا کہ سلوک محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اہم ترین شعبہ جہاد فی سبیل اللہ، وہ بدلے ہوئے حالات کے اندر اس کا معاملہ ختم ہو گیا، اور اس کی بھی ساری کمپنسیشن ریاضتوں کے ذریعے سے آئی. لیکن یہ ابھی پہلے دور کی بات کر رہا ہوں. تقریباً 400 برس کے بعد ایک اور مصیبت واقع ہوئی. اب جبکہ جہاد کا معاملہ بالکل ہی ختم ہوا، اور ادھر سے آ گیا تھا یورپ کی طرف سے یونان کے فلسفے کے 2 دھارے آئے مسلمانوں کے اوپر، افلاطون کا فلسفہ اور نیو پلیٹونک، نو افلاطونیت الیگزینڈریا کی، اور ادھر ارسطو کی منطق اور اس کا فلسفہ. اس کے نتیجے میں مابعد الطبیعات، الہیات کا سلسلہ شروع ہوا، فلسفہ وجود آیا، وہ فلسفہ وجود ہوتے ہوتے وحدت الوجود تک پہنچ گئے. اب وہ شعبہ جو ہے وہ خالص فلسفے کی چیز تھی، لیکن چونکہ جو اولین صوفیہ تھے وہ نہایت ذہین لوگ تھے، بڑے عالم لوگ تھے، عارف لوگ تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فلسفے کے میدان میں دخل نہ دیتے؟ وہی فلسفی بھی ہو گئے. ہوا یہ کہ اب شیخ ابن عربی صوفی بھی ہیں اور شیخ اکبر کہلاتے اس میدان کے، اور فلسفی بھی چوٹی کے ہیں، اور ان کا فلسفہ ہے وحدت الوجود. یہ چیزیں اب آ کر فلسفہ بھی یہاں آ کے گڑبڑ ہو گیا، اس کا جزو لا ينفک بن گیا. حالانکہ وہ مسئلہ جو ہے وہ فلسفے کا مسئلہ ہے، سائنس کا مسئلہ سائنس کے میدان میں رہے، لیکن فلسفے کا مسئلہ آ کر یہاں گڑبڑ ہوا، فلسفہ وجود. اور دوسرے وہ جو افلاطون کے نظریات تھے اور نیو پلیٹونک جو ایک خاص روحانیت کا اس میں دور دورہ ہوا، وہ بھی ہمارے ہاں ٹیکنیکس کی حیثیت سے وہ چیزیں بھی داخل ہو گئی. مراقبے، میڈیٹیشن، یہ میڈیٹیشن کے جو اس طریقے سے حضور نے تو نہیں سکھائی. یہ آسن بنا کے بیٹھو، آسن تو ہندی میں کہتے ہیں نا، یہ آسن ہے ان کے، یہ جو سارے جو بھی یہ یوگا ہوتا ہے، یوگا اس میں آسن ہے. اس یوگا کے لیے کیسے بیٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، پھر بیٹھ کر کس طرح اپنی توجہ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے، یہ سب کا سب یوگا جو ہے یہ ان کے ہاں فزیکل ایکسرسائز بھی ہے، اور ساتھ ہی اس کے اور ان کا یوگا، جاپانیوں کا یوگا اور چینیوں کا یوگا، یہ جو ہے سارے معاملات جو ہے پوری دنیا میں ان کا جو ڈنکا بج رہا ہے یوگا. اب یہ آسن میں انداز ذکر، توجہ کا ارتکاز، کس طرح توجہ کو مرتکز کیا جائے، ان میں سے کوئی چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی امت کو، صحابہ کو نہیں سکھائی. دین اگر وہ ہے جو محمد نے صحابہ کو دیا تھا تو اس میں ان کا کوئی ذکر نہیں. لیکن آ گئے ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں. یہ 6 جو ہے انسان کے اندر جو لطائف ہیں، 3 کی حد تک تو مجھے قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے، نفس، قلب اور روح. اب آگے سر اور خفی اور اخفا، یہ ویسے تو لفظی کہیں سے کوئی مناسبت پیدا کر لے کسی لفظ سے، لیکن حقیقت میں نہیں.
پھر اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے، اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے، یوں اس کی توجہ کرو گے تو تمہیں یہ رنگ نظر آئے گا، فلاں جگہ کے اوپر توجہ کرو گے پھر فلاں رنگ نظر آئے گا، یہ فلاں مقام اور یہ فلاں جو ہے اس لطائف کا جو ہے معاملہ جاری ہو گیا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ نوٹ کر لیے، لیکن میں انہیں آکلٹ سائنسز میں شمار کرتا ہوں۔ یہ ہاتھ کی لکیروں کے معاملے میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، لیکن یہ آکلٹ سائنسز کی بات ہوگی، اس کے اندر آپ نے دلچسپی لی، اس میں زیادہ جو ہے اس پر اعتبار کیا۔ اسی طرح جوتش، علم النجوم، حضور نے فرمایا جس نے نجومی کی تصدیق کی اس نے میری لائی ہوئی شے کی نفی کی، لیکن ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ اس کی سب سے اونچی مثال جادو، جادو برحق ہے، حرام ہے۔ ایک شے برحق ہے، حرام ہے، بات ختم ہو گئی۔ شراب میں منفعت بھی ہے، لیکن اس کی مضرت کا اور گناہ کا پہلو اسمہما اکبر من نفعہما، حرام ہے۔ یہ معاملہ فیصلہ کرنے والا اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ چیزیں حقیقت رکھتی ہیں اپنے اندر، ان کی تاثیر ہے، لیکن یہ وہ راستہ نہیں ہے جس کی طرف محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو چلانا چاہا ہو، ورنہ خیانت ہوتی اگر محمد الرسول اللہ وہ شے جو بہت اچھی ہوتی اور بغیر بتائے چلے گئے ہوتے۔ سائنس نہیں پڑھا کر گئے، کوئی بات نہیں، سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، کوئی بات نہیں، لیکن روحانیت، روحانی ترقی، تزکیہ نفس، یہی تو چیزیں جس کے لیے کہ آئے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اگر اب کوئی حکمت کا انہوں نے، جیسے کہ ایک عام مشہور ہے کہ صرف حضرت علی کو دے کر چلے گئے حضور، تو یہ تو بات جو ہے حضور کی شان شایان نہیں، شایان شان نہیں۔ یہ چیزیں در حقیقت کتاب و سنت دو آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اب صورتحال کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک موٹا سا عنوان قائم کیا ہے، العود الی البد۔ یہ ایک اصطلاح ہے، عود اعادہ کرنا، پلٹنا، علی البد، بد ابتدا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ ہمیں دوبارہ جانا ہے، اور اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ لیجئے کہ حضور کی بتائی ہوئی جو حدیث ہے جس میں کہ 4-5 ادوار آپ نے بیان کیے، دور نبوت کے بعد دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر مجبوری والی ملوکیت، پھر دور خلافت راشدہ، تو یہ گویا کہ یہ فل سرکل کھا کر نوع ثانی کو پھر وہیں پہنچنا ہے۔ العود الی البد، حضور کے بعد جو خلافت علی منہاج النبوہ کا آیا ہے وہی دور دوبارہ آنا ہے، اور اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جس طریقے سے آیا تھا اسی طریقے سے آئے گا۔ درمیان میں کیا ضرورتیں تھیں، کیا حالات تھے، جہاد کا راستہ کیوں بند ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے رغبتوں پر اور ذکر اذکار پر جو زیادہ زور دینا پڑا، اس کے لیے نئی نئی چیزیں بھی ایجاد کرنی پڑی، نئے نئے طریقے دوسروں سے بھی، ان کی نیت میں کسی کی شک نہیں، میں اپنے زمانے کے حالات کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے کیا، لیکن اب امر حال بدل گیا ہے، اب زمانے کا تقاضا بدل گیا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ پورے عالم اسلام میں چاہے مسلمانوں کی حکومتیں ہوں، اسلامی شریعت کہیں بھی نافذ نہیں، نظام تو کہیں بھی نہیں، شریعت چلیے کچھ فقہ جعفری ہے، کچھ ایران کے اندر کچھ فقہ حنبلی ہوگی، سعودی عرب کے اندر، باقی اور کہاں پوری دنیا کے اندر نظام وہاں کا جو ہے وہ تو بادشاہت کا ہے، بلینز آف ڈالرز کا جو ہے ایک محل بنتا ہے۔ یہ تو اسلام نہیں ہے، مس ریپرزنٹیشن آف اسلام ہے۔ آج ہمیں دوبارہ، جیسے کہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض،
آج پھر زمانے کی تقویم چکر لگا کر وہیں پہنچ گئی ہے جہاں پر کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا تو تب جس حساب پر کیا تھا اسی پر زمانہ آ گیا ہے. یعنی اشہر حرم کو آگے پیچھے کرتے رہے تھے قریش، تو اس سے جو یہ کیلنڈر جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، لیکن یہ کہ ہٹتے 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 یہ چکر کھا کے اب جو حج ہوا ہے سن 10 ہجری کے اندر، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کیلنڈر جو ہے جو اس دن کا کیلنڈر ہے جس دن کا میں اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق ہے اسی کیلنڈر پر آ گیا. اس وقت سے تک آ رہا اللہ کے فضل سے. تو ہمیں وہ العون البد کے لیے اور اسی خلافت الی منہاج النبوت کے نظام کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ تصوف کا بھی سلوک محمدی والا راستہ اختیار کریں. اسی طرح کوئی جس کی طرح میں بیان کروں، ایمان نظریہ قرآن، ذکر اول قرآن کے ذریعے، پھر نماز اور ادعیہ اور سنہ کے ذریعے، ریاضت عبادات کے ذریعے، اور اس میں فرض کی اہمیت اور اصل مخالفت نفس، ایثار، قربانی، انفاق، مال لگاؤ، اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم کرو اور کم کرو اور کم کرو، ایثار کرو، انفاق کرو، خرچ کرو، لگاؤ، وقت لگاؤ گے تو آمدنی کم ہوگی، اور جو بھی آمدنی ہے اس میں سے بھی لگاؤ، اس میں سے بھی خرچ کرو. یہ ہوگا علاج، یہ ہے مخالفت نفس کے جس کے ذریعے سے تزکیہ نفس ہوگا. یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں یہ احسان اسلام آپ کو بتا دوں. دیکھیے حدیث جبرائیل اور جو چند آیات میں نے شروع میں تلاوت کی تھی ان کے حوالے سے یہ احسان اسلام کی بات سمجھ لیجیے. سلوک محمدی تک تو ہم پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ یہ لفظ یا یہ اصطلاح اس اعتبار سے قرآن حدیث میں تو نہیں آئی ہے. قرآن اور حدیث میں کون سی اصطلاح آئی ہے؟ میرا اصول یہ ہے کہ کوئی مروجہ اصطلاح کو تو آپ استعمال کیجئے شروع میں بات کو سمجھانے کے لیے. سلوک کا لفظ سب کو معلوم ہے، طریقت کا لفظ معلوم ہے، اس کو استعمال کیجئے. سلسلے کا لفظ تھا، سید صاحب نے، سید احمد بریلوی نے سلسلہ محمدیہ کہہ دیا، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ محمدیہ. چلیے، تاکہ وہ جو ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے ابلاغ اسی کے حوالے سے ہو جائے. اس لیے پہلے میں لایا ہوں تصوف سے سلوک محمدی تک، لیکن سلوک محمدی بھی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، سلسلہ محمدی بھی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے. قرآن کی اصطلاح کیا ہے؟ اس کے لیے ایک تو دیکھیے یہ جو میں نے شروع میں آیت آپ کو سنائی سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس سے صرف ایک بات اس وقت نکال لیجئے، جیسے کہ ہم الجبر کے سوالات حل کرتے، ایک نتیجہ نکل گیا، ایک لگا لیا وہاں، دوسرا یہ ہوا، اب پھر ایک اور دو کو جمع کریں گے، نتیجہ نکالیں. ایمان کے بہت سے مراتب ہیں، بہت سے مراحل ہیں. اے ایمان والو، ایمان لاؤ. کسی درجے میں ایمان تمہیں حاصل ہے تبھی تو کہا رہا ایمان والو، لیکن کسی درجے میں حاصل نہیں ہے، ایمان لاؤ. اب اس کو واضح کیا سورہ حجرات میں. ایک ایمان وہ ہے کہ جو اسلام کا رکن اول ہے، یعنی اقرار باللسان، شہادت. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو ادا کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم بات قبول کر لی ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اسی لیے وہ حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ وصوم رمضان وحج البیت. یہ ہے اقرار باللسان ایمان. یہ پہلا ایمان ہے جو اسلام کا رکن اول ہے. دوسرا ایمان ہے تصدیق بالقلب، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اب ایمان دلوں میں داخل ہو جائے.
اور داخل ہو کر ابزی ہو جائے، قلب کو منور کر دے۔ چنانچہ اسی صورت میں وہ الفاظ صحابہ کے لیے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے محمد کے ساتھیوں، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے، کھبا دیا ہے۔ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، خوبصورت ایمان، زینت والا ایمان، چمکدار ایمان، روشن ایمان۔ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تزیین، یہ دو ایمان ہو گئے۔ اب ایک تیسری آیت جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں 3 ایمان ہیں، یہ ہے آج کا اصل حاصل۔ سورہ مائدہ کے آخر میں تذکرہ ہے شراب کے بارے میں، آپ کو معلوم ہے پہلے سورہ بقرہ میں آیت نازل ہوئی تھی کہ شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن اس میں برائی بھی ہے، برائی زیادہ ہے، بس اسم اکبر من نفعہما، بس خلاص۔ آگے کوئی حکم نہیں تھا کہ بعض آ جاؤ چھوڑ دو، نہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حکم آیا دیکھو بھائی جب تم نماز شراب پی کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو۔ کچھ لوگوں نے تو پہلے ہی مرحلے پر شراب چھوڑ دی، جب اس کے اندر برائی غالب ہے تو کاہے کو ہمیں جاری رکھنی ہے۔ کچھ کی عادت ذرا زیادہ پختہ تھی، وہ ذرا ابھی گھسٹتے رہے۔ اب جب کہا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز سے زیادہ محبوب شے کوئی نہیں تھی، قرۃ عین فی الصلاۃ، کچھ لوگ اب اس کی وجہ سے شراب سے باز آ گئے۔ اس کے بعد جو آیت آئی سورہ مائدہ میں کہ یہ نجس ہے، حرام ہے، چھوڑو، ہل انتم منتہون، بعد آتے ہو کہ نہیں؟ پہلے بھی اشارت سے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہے، فہل انتم منتہون۔ اب بڑی تشویش پیدا ہو گئی لوگوں کو، کیونکہ ایک طرح سے ڈانٹ پڑ گئی نا کہ یہ ہم تو اتر سے پیتے رہے اور ہے شے نجس، تو ہمارے تو آج کی اصطلاح میں کہوں گا کہ ہمارے تو ایل کے نجاست بیٹھ جسم کے، ہم کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ اس پر جو تشویش پیدا ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چل رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، جس وقت جو تقاضا آ گیا پورا کر دیا، جب حرام کا اعلان نہیں ہوا تھا تو چلیے نہیں کیا ہے تو اس وقت تک، لیکن جس کو حکم آ گیا وہ تو پورا کرتے آ رہے ہیں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اب جو کچھ اس دوران میں وہ کھاتے پیتے رہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی جواب دہی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ان پر بوجھ نہیں ہے، جب تک کہ ان کی کیفیت یہ برقرار رہے۔ یہ ہے سلوک قرآنی یا سلوک محمدی کے لیے اہم ترین آیت قرآن مجید کی۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ دیکھیے یہ ایک ایسے شخص کا نقشہ ہے، وہ دنیا کا طالب ہے، وہ دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے، رفتہ 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 بڑھ رہا۔ کوئی دین کا طالب ہے، روحانیت کا طالب ہے، اللہ کا طالب ہے، وہ بھی درجہ بدرجہ بڑھے گا۔ بڑھانے والی ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ تقوی، خوف، آخرت کی پکڑ، یہ ڈرائیونگ فورس ہے۔ اور بچو اور بچو۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب تک کہ ان میں وہ تقوی برقرار رہا اور وہ ایمان اور عمل صالح کا تقاضا پورا کرتے رہے، ثم اتقوا، پھر آگے تقوی اور بڑھ گیا، تقوی نے انہیں اور پش کیا اور وہ اس دوسرے ایمان تک پہنچ گئے، ایمان جو ہے یقین قلبی والا۔ ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر وہ اور تقوی ہوا اور وہ مقام احسان تک پہنچ گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے لوگوں سے پھر محبت کرتا ہے جو درجہ احسان کو پہنچ جائے۔ یہ ہے سلوک قرآنی۔ ہمارے ہاں ان 3 چیزوں پر بڑی اچھی تحریر ہے مولانا مودودی کی، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، ان کا ایک کتابچہ ہے، کتاب ہے، اب پتہ نہیں مجھے کسی بڑی کتاب کا جز بن گیا ہے یا کتابچے کی شکل میں ہے۔ بس اس میں ایک چیز سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے،
مولانا نے اسلام کے بعد تقوی کو بھی ایک مقام قرار دیا، 4: اسلام، تقوی، ایمان، احسان۔ میرے نزدیک اس آیت کی روح سے یہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ تقوی تو ڈرائیونگ فورس ہے اور لیولز 3 ہیں: ایمان، اسلام، ایمان، احسان۔ تقوی، پھر تقوی، پھر تقوی۔ تقوی 3 جگہ ریپیٹ ہو رہا ہے: اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ تقوی تو ڈرائیونگ فورس ہے، پش کر رہا ہے انسان کو۔ اگر طلب دنیا آپ کے اندر گہری ہے، آپ بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ شہرت کی طلب زیادہ ہے، اسی میں بڑھتے چلے جائیں گے، ترقی ہوگی۔ اقتدار چاہیے، اسی میں محنت کریں گے، چلیے کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ اگر اللہ چاہیے تو ملے گا، بڑھو، لیکن بڑھو گے کیسے؟ ایک دم نہیں۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا۔ اب دیکھیے یہ ایمان 2 ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ثم اتقوا، پھر اور تقوی بڑھا، واحسنوا، پھر مقام احسان پر آ گئے، واللہ یحب المحسنین۔ یہ محبوبیت کا مقام ہے۔ اب اس میں جو یہ الفاظ آئے ہیں ان کی صحیح تشریح، جیسے سورہ نساء میں آیا ہے ایمان والو ایمان لاؤ، سورہ حجرات میں واضح کر دیا پہلا ایمان کون سا ہے؟ اسلام، دوسرا ایمان ہے حقیقی ایمان۔ یہاں پر بھی پہلے ایمان پھر احسان۔ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ لیکن حدیث جبرائیل میں، جس کو ام السنہ کہا گیا ہے، پوری حدیث اور سنت رسول کے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل حدیث ہے جتنی اہمیت کی حامل سورہ فاتحہ ہے قرآن مجید میں۔ ام القرآن، اساس القرآن، سورہ فاتحہ۔ ام السنہ حدیث جبرائیل، اور یہ حدیث اتنی متواتر ہے، اتنے صحابہ سے منقول ہے۔ حضرت عمر سے جو روایت ہے اس کی وہ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے جو ہے وہ بخاری شریف میں ہے، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، عبداللہ ابن عمر سے ہے، اور لوگوں سے ہے۔ یہ حدیث بڑی ہی بہت مشہور، اور تھوڑا تھوڑا سا ایک ہی شخص جو ہے، چند آدمی ایک واقعے کو دیکھیں گے، وہ بیان کر رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق واقع ہو جائے گا، لفظی فرق ہے اور ہوگا وہ، کیونکہ لفظاً تو محفوظ قرآن ہے، حدیث محفوظ ہے معنن، لفظاً نہیں۔ اس حوالے سے واقعہ تو ایک ہی ہوا کہ حضرت جبرائیل آئے، انسانی شکل میں آئے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑا تفصیلی نقشہ اس کا کھینچا ہے، حضرت عمر والی حدیث کے اندر ہے، لہذا زیادہ قبولیت اسی کو حاصل ہوئی ہے، اگرچہ وہ متفق علیہ نہیں ہے، صرف مسلم میں، بخاری میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ زیادہ قبول اسی کو حاصل ہوئی ہے، قبولیت۔ نقشہ کھینچ دیا انہوں نے، کیسے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی طلوع ہوا، بڑا سفید براق اس کا لباس تھا، اور اس کے بالوں پر اور لباس پر کہیں کوئی گردہ نہیں تھا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی کوئی آدمی اگر کہیں مدینے کا ہوتا تو کوئی جاننے والے ہوتے، کوئی کسی مدینے کا کوئی شخص پہچاننے والا ہوتا، اگر مسافر ہوتا اور مہمان ٹھہرا ہوتا کسی کے پاس تو وہ اسے پہچانتا، وہ بھی بات نہیں، اچانک ہی آیا ہے اور تیر کی طرح سیدھا چلا گیا حضور جہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور گویا کہ ایک طرح سے گستاخی کے انداز میں جا کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور بھی 2 زانو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی 2 زانو بیٹھ کے اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جوڑ دیے، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ حضور کی رانوں پر رکھ دیے۔ اب سب دیکھ رہے ہیں یہ تماشا کیا ہو رہا ہے، یہ ہے کون؟ لیکن کوئی ایسی وجاہت ہوگی اس شخص کے اندر کہ بولنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی۔ اب اس نے سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور نے جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو۔ قال صدقت، کہا درست جواب دیا آپ نے، صحیح کہا۔ اب ہم لوگ حیران ہوئے، یہ تو استاد معلوم ہو رہا، یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے، کسی سائل کا تو نہیں ہوتا، لیکن چپ ہے۔ اخبرنی عن الایمان، اب مجھے بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں؟
الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، وہ ایمان کی تفاصیل بتا دی. قال صدقت، ٹھیک. تیسرا سوال کیا اخبرنی الاحسان، اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے. یہ 3 درجے. اس کا بھی جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس کیفیت میں اللہ کی بندگی کرنا کہ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم اتنی شدت ہو استحضار کی اللہ کے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کم ترین درجہ ہے احسان. یہ ہے تصوف اسلامی کی اصطلاح احسان. اور اس میں ایک تو یہ نوٹ کیجئے، ایمان میں نے کہا تھا 3 ہو گئے. ایک اسلام والا ایمان ہے ٹپ آن دی ٹنگ، آمنت باللہ ہے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ایمان نمبر 1 ہے، قانونی ایمان جو اسلام کا رکن ہے. اب یہاں سے وہ داخل ہوا قلب میں، یہ ہے اصل ایمان. دوسرا ایمان حقیقی ایمان، اب یہ اللہ کے ہاں مومن شمار ہوگا. لیکن اس قلب میں اترنے کے بعد ایمان کی گہرائی کی کوئی حد نہیں، اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا. اور یہاں مجھے یاد آ رہے ہیں وہ اشعار، وہ جو شاید حضرت بلے شاہ کے ہیں غالباً، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں. اس لیے سلطان باہو کے سلطان باہو، یہ دل دریا سمندر، دریا نہیں سمندر سے بھی ڈونگے ہیں. یہ ان کی گہرائی کون ناپ سکتا ہے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں. تو ایمان کی گہرائی کی کوئی حد نہیں. کہاں میرا ایمان؟ اس کو تو پہلے ایمان پہ رکھ لیجئے. کہاں ایک ادنا صحابی کا ایمان؟ اس کو قلب پہ لے آئیے. کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان؟ وہ کہاں جائے گا؟ ہم تو 2 ہی چیزوں کو جانتے ہیں، زبان کو اور دل کو، لیکن دل کی گہرائیوں کا تو اندازہ ہمیں نہیں. یہ دل مسکن ہے روح انسانی کا. روح عالم امر کی شے ہے. عالم امر میں ٹائم اینڈ سپیس گم ہو جاتے ہیں. اقبال نے جو کہا ہے زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. زمان ہے نہ مکان، کس کی بات کر رہے ہیں؟ زمان و مکان تو ہے، ٹائم اینڈ سپیس تو ہے، لیکن دس ٹائم آف سپیس صرف عالم خلق سے وابستہ، عالم امر سے نہیں. ایک اور عالم ہے جس میں ٹائم اینڈ سپیس، زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. ہماری عقل تو اس ٹائم اینڈ سپیس کے دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتی. ہم سوچیں گے اسی کے اندر، لیکن ایک عالم ہے عالم امر، زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ. یہ وہ عالم امر ہے، آنے واحد میں ہو. یہ روح آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش مولا پر پہنچ جائے گی. یہ آپ کی کوشش ہے، صحیح ہے، پہنچائیں، راستہ نہیں رکتا. آنے واحد. اور یہ روح ایک جداگانہ حقیقت ہے. اس دور کے جو داعیان اسلام بھی پیدا ہوئے، ان پر جب سائنٹزم یا سائنٹیفک ریشنلزم کا غلبہ ہو گیا، انہوں نے روح کے وجود کا انکار کر دیا. روح کی کوئی علیحدہ حیثیت ہے ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو ان سے آگے بڑھے انہوں نے کہا روح الامین کسی بلا کا نام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے. یہ تو وحی کا چشمہ جو ہے محمد کے اپنے قلب سے پھوٹا تھا. جبریل امین وغیرہ کو ہم نہیں جانتے کون کس بلا کا نام ہے. جبریل امی قرآن پیغام نمی خام ہما گفتار کو باشو قست قرآن کے مندارم. کون کہہ رہے ہیں؟
سر سید احمد خان مرحوم. اس فلسفے کو پیش کیا ڈاکٹر فضل الرحمان مرحوم نے. تو آپ کو معلوم ہے جو ہنگامہ ہوا تھا سن 68 میں یہاں پر، ان کی کتاب اسلام کی شاطر وہ اسی مسئلے پر تھا. روح الامین، روح القدس کا انکار، مادیت کا اتنا غلبہ ہوا ہے. بہرحال یہ حدیث جو ہے احسان اسلام کی، جس سے معلوم ہوا کہ اس احسان کسی اور چڑیا کا نام نہیں ہے، ولایت کسی اور چڑیا کا نام نہیں ہے، تصوف کسی اور چڑیا کا نام نہیں ہے، سوائے ایمان کی اس گہرائی کے کہ جس میں اللہ کا یقین اتنا شدید ہو جائے گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے انسان. اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ کہ ہر وقت یہ احساس رہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں. اور اس کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حدیث جبرائیل کئی روایتوں میں ہے. اس کی جو روایت آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں ہے یہ روایت. وہاں اس کی روایت یہ آئی ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو. لیکن چونکہ لفظ عبادت آیا ہے حضرت عمر کی حدیث میں روایت جو ہے، لہذا ہمارے ہاں انتعبد اللہ انتعبد اللہ انتعبد اللہ کانک تراہ یہی یاد ہے لوگوں کو. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ان تخش اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور جو حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہہ رہے ہیں ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو. یہ وہی دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں عمل للہ، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے مشقت، اللہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے لیے قربانی، اللہ کے لیے ایثار، اللہ کے لیے تکلیفیں جھیلنا، یہاں تک کہ اللہ کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہو جانا. یہ ہے احسان اسلام. اسلام سے چلے نا، اخبرنی عن الاسلام، اگلی منزل ایمان، اگلی منزل احسان. اسلام کے اندر احسان کا رنگ پیدا کر دینا یہ تصوف ہے، یہ سلوک محمدی کی آخری منزل ہے. چنانچہ ایک جو آیت میں نے آپ کو، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے یہ لفظ احسان اسلام اب میں اس انداز میں اختیار کر رہا ہوں. حدیث ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کے نزدیک حدیث صحیح ہے، اور اس سے اونچا کوئی مرتبہ جو ہے حدیث کا سند کے اعتبار سے نہیں ہے. اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کا احسان کر لے، اسلام کو نہایت خوبصورت بنا لے. احسان کے لفظی معنی کیا ہے؟ حسن سے احسان، ٹو بیوٹیفائی. ایک بڑا کورس سا رف سا اسلام ہے جیسا ہمارا ہے، ایک بڑا خوبصورت اسلام، ہر چیز معلوم ہو سانچے میں صحیح ڈھلی ہوئی ہے. نماز ہے تو بہترین سانچے میں ڈھلی ہوئی، محمد الرسول اللہ کی نماز کے سانچے میں ڈھلی ہوئی. اطوار ہیں، عادات ہیں، چلنے کا انداز ہے تو وہ بھی اسی سانچے میں ڈھلا ہوا. تو احسان اسلام، ایک حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں کسی کو قتل کرنا ہو، اب ظاہر بات ہے جلاد ہے، اس کا تو کام ہے، اسے تو گردن اڑانی ہے. اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، تو خوبصورت طریقے سے قتل کیا کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی کھنڈی چھری لے کر پھیرے جا رہے ہیں اس کے اوپر، اور غریب کا جو ہے اس کے وہ ایک قتل کے بجائے 100 قتل ہو رہے ہیں اس کے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب بکری ذبح کر رہے ہو یا کوئی اور میڈا ذبح کر رہے ہو تو خوبصورتی سے اس کو تیز کرو تاکہ ایک ہی اس کے اندر جو ہے اس کو کم سے کم تکلیف. تو احسان کے معنی یہ ہے جو کام کرو خوبصورتی سے کرو.
تو احسان اسلام، اسلام اختیار کیا ہے تو خوبصورت اسلام اختیار کرو. تمہارا اسلام اسی سانچے میں پوری طرح ڈھل جائے، اسوہ رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوا، یہ احسان اسلام. تو من احسن احدکم اسلامہ، اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو احسان کے درجے تک لے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهِ إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ. تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے وہ لکھی جاتی ہے اس کے ہاں، اس کے حساب میں 10 گنا کم سے کم اور 700 گنا تک. اب یہ احسان ہو رہا ہے کس درجے میں آپ نے وہ کام خوبصورتی سے ادا کیا. نماز ادا کی تو کتنی خوبصورتی سے ادا کی. آپ 10 گنا 10 نمازوں کا ثواب بھی لے جا سکتے ہیں، 700 نمازوں کا ثواب بھی لے جا سکتے ہیں. وہ احسان الصلاح ہو جائے گا، نماز کا احسان. وضو کر رہے ہیں، احسن وضوءہ، حدیث کے الفاظ آتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور خوبصورت وضو کرے، اس کے تمام جو اعمال ہیں صحیح صحیح ان کا حق ادا کرتے ہوئے وضو کرنا، احسان وضو، احسان صلاۃ، احسان اسلام. تو اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالہ الی 700 ضعف، 700 گنا تک. وکل سیئۃ یعملها تکتب بمثلها. ہاں ودی بھی ہو جائے، آخر انسان جب تک انسان رہے گا کوئی غلط حرکت بھی ہو جائے گی. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. تو وہ لیکن ایک بدی لکھی جائے گی، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، زیادہ نہیں. نیکی 10 گنا سے لے کر اور 700 گنا تک. تو یہاں اس حدیث میں جو اصل مضمون تھا احسن اسلامہ، احسان اسلام، یہ ہے اس تصوف کے مقصود کے لیے قرآن کی اور حدیث کی اصطلاح. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعِبُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا. اور احسان کے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 درجے کر دیے. یہ بہت اونچی بات ہے، اس درجے یقین ہو جانا جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو ایسا نہ ہو کہ محرومی ہو جائے، نہیں، اسی درجہ احسان میں اللہ اس سے ذرا ایک کمتر درجے کی پوزیشن کو بھی شمار کر لے گا. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. کم سے کم یہ کیفیت ہو، مستحضر رہے ہر وقت، I am in his presence، وہ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت. اس سے غفلت نہ ہونے پائے. جب یہ یقین ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یقین ہو، گناہ کیسے سرزد ہوگا؟ کنسٹیبل کھڑا ہوتا ہے چوک میں تو گاڑی ٹھیک جگہ رک جاتی ہے. سارجنٹ بھی اگر نظر آئے ساتھ ہی کھڑا ہوا اور اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، تب تو کوئی موٹر سائیکل والا بھی نہیں کرے گا جرات کہ پیچھا ہو سکتا ہے. معلوم ہو اللہ دیکھ رہا ہے، عمل صالح ہو جائے گا. جسے یقین ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب آپ سوچئے وہ اللہ کے لیے کوئی قربانی دینے سے باز رہے گا؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ لگے نہ لگے میں نے انفاق کیا ہے، مجھے کوئی اس کی شہرت نہیں چاہیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. میرا رب دیکھ رہا ہے، اس نے دیکھا ہے. بدلہ چاہیے تو اس سے چاہیے اور کسی سے نہیں چاہیے. جد و جہد، قربانی، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہے اصطلاح جس کو ہمیں عام کرنا ہے. اور اس کو اس ڈیفلیکٹڈ، ڈائیورٹڈ ان راستوں سے جو دور نبوت کے بعد، دور خلافت راشدہ کے بعد حالات کے جبر کی وجہ سے یہ ڈیفلیکٹ ہو گیا. میں ان کی نیتوں پر کوئی حملہ نہیں کر رہا، میں نے تو اس کی توجیہ کر دی ہے کہ جو سب سے بڑا تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے مخالفت نفس، اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ جو سب سے بڑی شے تھی، اس کا دروازہ بند ہو گیا 2 وجوہات سے.
لہذا وہ ساری چیز کمپنسیٹ کر کے اسی کے اندر ایک ہی چیز میں، ریاضتوں میں، تپسیاؤں میں اور مراقبوں میں اور چلوں میں، چلہ کشی اور وہ یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ نے نہیں سکھائی، آپ نے صحابہ کو تلقین نہیں فرمائی. خلاف محمد کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل لقاہ رسید. خلاف پیغمبر کسے راہ گزید، اگر پیغمبر کے اس راستے سے ہٹ کر، وہ تقاضا تھا اپنے وقت کا تھا، لیکن اب تقاضا جو ہے وہ یوں سمجھیے جو میں نے کہا تھا کہ اب وہ العود الی البدء، اب تجدید جزوی کا دور ختم ہو چکا ہے، تجدید کلی کا دور شروع ہو چکا ہے. یہ پوری عمارت بنیاد سے اٹھانی ہے، اور یہ ہر پہلو سے اسی بنیاد پر اٹھانی پڑے گی جس بنیاد پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تھی. اس سے ازالہ ہوگا. ہمارے بعض کارکنوں کا بھی کمی محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، وہی پیاس، باہر ماحول میں مادہ پرستی، اس مادہ پرستی کی چھاپ اپنے اوپر بھی تو پڑتی رہتی ہے نا. آخر تاثیر اور تعصب یہ تو دو طرفہ عمل ہے جو معاشرے میں جاری رہتا ہے. آپ اپنے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں تو کیا ماحول آپ پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ آپ کے اوپر جو گردہ پڑ جاتا ہے، اس گردے کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے اندر تو بھائی کوئی خالی سا نظر آ رہا ہے، جو خالی ہے، اس پیاس کی وجہ سے اس راستے کی طرف نہ لپکیے. اب وہ سلوک، ڈیفلیکٹڈ سلوک، وہ تصوف نہیں، قطعاً نہیں. اب وہ اصل سلوک محمدی، وہ اصل احسان اسلام جو محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے، اب اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. کوئی کمی محسوس ہو رہی تو اسی میں پورا کیجیے، اور قرآن مجید سے تعلق کو بڑھائیے، اور اس کی تلاوت کے اندر جو ہے آپ کے اور اوقات کا اضافہ ہو، اور اس میں تدبر ہو، اور اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی ہو. اسی سے وہ ایمان اور یقین حاصل ہوگا، اسی سے وہ سارا اندر کا خلا جو ہے پر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ یہ جو بھی مروجہ ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں اور سلسلے ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا کہ سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہی ہے. اوکلٹ سائنسز کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہے، لیکن ہمیں تو بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اگر بو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. اس حوالے سے ہمیں درمیان میں آنا ہے. کس چیز کے درمیان میں؟ ایک انتہا یہ کہ نہیں، یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، روح کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، روح کا کوئی روحانیت کسی بلا کا نام ہی نہیں ہے، یہ سب خلل ہے دماغ کا. یہ بھی حماقت ہے اول درجے کی. اور یہ کہ تصوف بس یہی ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے صوفیاء نے جو بھی طریقے ایجاد کیے اس کے، یہ بھی دوسرے درجے کی حماقت ہے. درمیان میں ہمیں تصوف محمدی کہہ لیں، سلوک محمدی کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا احسان اسلام کہہ لیں، اس کو اختیار کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ایک تو اعلان ہے کہ یہاں جو خواتین کا ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، تو کل بروز ہفتہ 1 نومبر بمقام قرآن اکیڈمی خواتین ہال. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.